جب اللہ کے رسول کی گستاخیاں کی جائے، جب حضور علیہ السلام کو گالیاں دی جائے، تو اس وقت ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس ذمہ داری پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اہل منبر سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی توجہ فرمائے، دعائیں دے، اور آپ سب تو سنجیدگی سے سن ہی رہے ہیں، آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی گئی، حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت خاص بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کشتہ عشق رسول سے پوچھا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو گالی دی گئی، گستاخی کی گئی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پبلک کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس عاشق رسول نے جواب دیا، فرمایا مسلمان صحیح العقیدہ ان کی طرف التفات ہی کیوں کریں؟ یعنی مسلمان ان کی طرف توجہ ہی کیوں دیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، جیسے کسی پاگل کی طرف انسان توجہ نہیں دیتا، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان گالیاں دینے والوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں ایسا کریں؟ اس لیے کہ ایسوں کا علاج یہی ہے، ان کا علاج یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہو تو خاموش رہو، ان کے سامنے ہو تو خاموشی بہتر ہے، اور اگر وہ سامنے نہ ہو تو ان کی فراموشی بہتر ہے۔ جملے کے ادیبانہ رنگ پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ فرمایا ان کی طرف تمہیں توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی طرف آپ توجہ نہ دیں۔ اگر گالیوں کی کلپ آ جائے اس کو فارورڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو آگے بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہی ڈیلیٹ کیجئے، وہی اس کو ختم کیجئے، یہ اپنی موت آپ مریں گے۔ فرمایا ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علاج ان لوگوں کا یہ ہے، اگر وہ سامنے ہو تو خاموشی ہے، اور اگر وہ پیٹ پیچھے ہو تو فراموشی ہے، ان کو بھول جاؤ۔ اب اس کے بعد پھر کیا ان کا علاج کرنے کا؟ اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہر حال میں اپنے محبوب بے مثال کا ذکر پاک اتنا زیادہ گرم جوشی سے کرو کہ مخالف خود ہی آگ میں، حسد کی آگ میں جل کر کے ختم ہو جائے۔ علاج کتنا بہتر ہے کہ اپنے نبی کا ذکر اتنی کثرت سے کرو، اتنی کثرت سے کرو، اتنی گرم جوشی سے کرو کہ بچہ بچہ ذکر مصطفیٰ سے اپنی زبان کو تر کر لے۔ اٹھے تو ذکر مصطفیٰ، بیٹھے تو ذکر مصطفیٰ، لیٹے تو ذکر مصطفیٰ۔ ذکر مصطفیٰ اتنا کثرت سے ہو کہ اگر تمہارے گھر میں ختنہ کی محفل بھی ہو تو ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے گھر میں شادیاں ہو تو بھی ذکر مصطفیٰ کی محفل ہونی چاہیے۔ اگر تمہارے گھر سے جنازے اٹھ رہے ہو، زیارت کی محفل ہو، ڈی جے کی محفل ہو، 10ویں 20ویں کی محفل ہو، تو بھی ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر غم میں ذکر مصطفیٰ کرو گے تو غم ختم ہو جائے گا، اور خوشیوں میں ذکر مصطفیٰ کرو گے تو انشاءاللہ تمہاری خوشیاں دوبالا ہو جائے گی۔ وہ پتہ چلا گرم جوشی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اپنے نبی کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ آئیے اب ہم بھی گرم و جوشی کے ساتھ، مردوں کی طرح نہیں سننا، گرم جوشی کے ساتھ اب اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گرم جوش، جواب تو دشمنان رسول کا یہی ہے نا، کیونکہ جب ایک بدبخت نے اللہ کے رسول کو گالی دی، جب ایک بدبخت نے، یعنی یہ گالیوں کا سلسلہ آج کا نہیں ہے، پرانا ہے، حضور علیہ السلام کے ظاہری دور سے ہے۔ جب ایک بدبخت نے، توجہ فرمائیں،
اگر توجہ ہے حیدرآباد کے عاشقوں کی تو میں عرض کروں، کیا ایک بدبخت نے اللہ کے رسول کو گالی دی تو آقا نے صحابہ سے فرمایا تم میں کون ہے، تم میں کون ہے جو میری طرف سے اس بدبخت کو جواب دے، تم میں کون ہے جو میری طرف سے اس بدبخت کو، کیونکہ اس بدبخت نے جو گالی دی تھی وہ اشعار کی شکل میں دی تھی، تو آقا نے وہ کون ہے اس کا جواب دے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور وہ بڑے نرم مزاج تھے، تو انہوں نے بہت ٹھنڈے ٹھنڈے انداز میں جواب دینا شروع کیا، اس لیے کہ گالی تو گرم جوشی سے دی گئی تھی اور جواب ٹھنڈا ٹھنڈا دیا جا رہا تھا۔ حضور نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، آقا نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، اور پھر فرمایا کون ہے جو گالی کا انداز ہے اس کے مطابق جواب دے گا، تو پھر حضرت سیدنا حسان بن ثابت کھڑے ہوئے اور اتنا کرارا جواب دیا، اتنا سخت جواب دیا کہ حضور نے خوش ہو کے کہا اللہم اجد الحسان بروح القدس، جب تک حسان میری طرف سے جواب دیتا رہے گا اللہ تو جبریل کے ذریعے سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گرم جوشی بھی کوئی چیز ہے، ہاں جب ماں کو گالی دی جاتی ہے تو آدمی گرم ہو جاتا ہے، جب رسول اللہ کو گالیاں دی جائے تو پھر حضور علیہ السلام کا ذکر گرم جوشی سے، اور پھر کیوں نہ کریں، ہمارے آقا تو ہیں ہی ایسے، ہمارے سرکار تو واللہ ان جیسا کوئی ہو تو لا کے بتاؤ نا، لوگ ان کو گالیاں دیتے مجھے حیرت ہے، اور میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں لوگوں کو کہتا ہوں بھائیو کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوسرے مذہب کا ہر آدمی رسول اللہ کو گالی دے، نہیں، ہر غیر مسلم حضور کو گالی نہیں دیتا اور دے بھی نہیں سکتا، غیر مسلم گالی دیتے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے جس کا باپ ایک نہیں ہوتا اور اس کی ماں نیک نہیں ہوتی۔ حضور کو جو گالی دیتا ہے وہ حضور کا کیا بگاڑتا ہے؟ چاند پہ تھوکنے سے چاند کا کوئی بگڑتا ہے؟ رسول اللہ کو گالی دینے سے حضور کا کچھ بگڑتا ہے؟ لیکن وہ بتاتا ہے کہ میں ہوں کس کا، میں ہوں کس کا۔ جب گالی دی ایک شخص نے، اس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ، یہ میں کوئی جذبات کی بات نہیں کر رہا ہوں، ولید ابن مغیرہ، اس نے گالی دی تو اللہ نے اس کے 10 عیب گنائے قرآن میں، سورہ نون والقلم کے اندر 9 گنائے، تو وہ سب جانتا تھا کہ یہ سارے عیب میرے اندر موجود ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، اپنے آپ سے بہتر کون جانتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد 10واں عیب جو گنایا تو قرآن نے کہا اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، محبوب جس نے تجھے گالی دی ہے پیارے، وہ تو اپنے باپ کا بیٹا ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے باپ کا، جو نبی کو گالی دے سمجھ جاؤ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، گڑبڑ ضرور، یہ قرآن کہہ رہا ہے اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، پیارے جس نے تجھے گالی دی تو وہ تو باپ کا ہے ہی نہیں۔ تو وہ اب دوڑتے دوڑتے گیا اور اپنی ماں کے سینے پہ لات مار کے اسے زمین پہ گرا دیا۔ یہ شرافت ہے گالی دینے والوں کے پاس کہ وہ ماں کے بھی نہیں ہوتے، لوگ ان کے ساتھ کیا کھڑے ہوتے ہیں، اور ماں کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں جہاں کوئی حادثہ ہو، کوئی ایک ملک کی بات، جنرل بات ہو رہی ہے، کیا اس سینے میں بیٹھ گیا۔ میں تو 1450 سال پرانی بات کر رہا ہوں، سینے پہ بیٹھ گیا، بولا بتا 9 عیب تو جانتا ہوں، یہ 10واں جو بتایا مجھے نہیں پتا کہ بتا میں کون ہوں۔ تو اس کی ماں نے کہا اگر حلالی ہوتا تو ماں کے سینے پہ کیوں بیٹھتا؟ تیرا باپ نام مرد تھا جس کا نام مغیرہ تھا، ولید ابن مغیرہ۔ تو میں یہاں اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہوں کہ وہ مغیرہ کا نہیں تھا، وہ وغیرہ کا تھا۔ علامہ حسان صاحب، وہ اور وغیرہ کہتے ہی اس کو ہیں جس میں تعداد کی قید نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ پوچھتے نا چائے لیں گے، پانی لیں گے یا وغیرہ، تو چائے ایک پانی ایک دو ہی ہو گیا نا، یہ وغیرہ میں حد نہیں ہوتی۔ تو وہ مغیرہ کا نہیں تھا، وغیرہ کا تھا۔
تو وغیرہ میں تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی. تو پھر ان سے پوچھو گالی دینے والوں، جس ملک کا بھی گالی دے رہا ہے، پوچھو نا کتنے وغیرہ تھے. تب تو آمینہ کے لال پر بھونک رہا ہے. خدا کی قسم اگر ماں شریف ہوتی تو کافر ہو کر بھی کبھی آمینہ کے لال کو گالی نہیں دے سکتا تھا، اس لیے کہ ماؤں کے دودھ کی شرافت ان کی بے ادبی سے انسان کو روک دیتی. کوئی گستاخی کرے، یہ میں نے بات رکھ دی. لیکن اب ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں نصیحت کی ہے کہ گرم جوشی سے حضور علیہ السلام کا ذکر کثرت سے کرو، تو تھوڑی دیر آئیے ہم بھی ذکر کرتے ہیں. اور ان کا ذکر ہی کرنے کے لیے تو دنیا میں آئے ہیں. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے. اور یا رسول اللہ آپ کی شان کیا ہے؟ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے کھر کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و تماد تمہارے لیے. یہ مرحمتیں، یہ کچی متیں، نہ چھوڑی لتیں، نہ اپنی گتیں، قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے. گرم جوشی سے حضور کا ذکر کرو. اگر کوئی تھک گیا ہے تو کوئی بات نہیں، آئیے ذکر رسول شروع کرتے ہیں. اور یاد رکھنا حضور علیہ السلام کا ذکر وہی کرتا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں حضور آپ کو اسی وقت یاد آتے ہیں پہلے وہ ہمیں یاد کرتے ہیں، وہ ہمیں ادھر یاد کرتے ہیں، پھر وہ ہمیں یاد آتے ہیں. اگر وہ یاد آ گئے ہیں تو اس کا مطلب انہوں نے یاد کیا ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں مسلمانوں، پہلے گنبد خضرا میں ہمیں یاد کیا گیا، تب وہ ہمیں یاد آ رہے ہیں. اب آئیے تو صحیح، اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، نبی کے گستاخوں کو ذکر مصطفیٰ کر کے جواب دینا یہ اللہ کی سنت ہے. نبی کے گستاخوں کو ذکر مصطفیٰ کر کے جواب دینا یہ اللہ کی سنت ہے. ایک دشمن اسلام نے، ایک بدبخت نے میرے نبی کو گالی دی، آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ محمد کو تو اس کے رب نے چھوڑ دیا، بلکہ رب تو میں کہہ رہا ہوں. اس ظالم نے یہ کہا کہ محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا. استغفر اللہ، معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ، استغفر اللہ. اس بدبخت نے کہا، حضور کے دل پر ایک بات آئی، کیا واقعی میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا؟ کئی دن تک کے وحی کا نزول منقطع ہو گیا تھا، وحی کا نزول رک گیا تھا کسی حکمت کے تحت. تو ظالم تانا دے گیا، کیا اس کے رب نے اسے چھوڑ دیا؟ ادھر خیال آنا تھا کہ محمد کے رب نے اسے چھوڑ دیا. تو حضور کے دل پر دل دکھا، نشتر لگا، کیا میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا؟ تو اللہ نے جبریل سے کہا، جبریل سدرہ پہ رہنے کا وقت نہیں ہے، جاؤ محبوب کے پاس اور یوں کہو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ اکبر. چاشت کی قسم، رات کی قسم، لیکن اس شاک ترجمہ کرتے محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، ہائے ہائے تیرے چہرے کی قسم. اللہ جس کے چہرے کی قسم اٹھائے وہ چہرے والضحیٰ مصطفیٰ ہے. ارشاد ہوتا ہے تیرے چمکتے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم. اور پھر کہا رب کا، تیرے رب نے، ہائے 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 پوری دنیا کہتی ہے میرا رب. گارنٹی ہے کسی کو کہ قبول کیا اس نے؟ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ تیرا رب. محبوب میں تو تیرا رب ہوں. سب کہتے ہیں میرا رب، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں تیرا رب ہوں. یہ تیرے رب کو سمجھو. کیسا نبی ہم نے پایا ہے، کیسا نبی ہم نے پایا. کوئی نبی بھی ان جیسا نہیں ہے، کوئی رسول بھی ان جیسا نہیں ہے، کوئی فرشتہ بھی ان جیسا نہیں ہو سکتا. آگے وقت رہا اور اگر آپ سننے جیسا سنیں گے تو میں عرض کروں گا کہ میرا نبی کیسا ہے، ہمارا نبی کیسا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے رب کا، تیرا رب.
اس کو صرف سمجھانے کے لیے کرو، ملانے کے لیے نہیں۔ ایک انسان کے کئی بچے ہوتے ہیں، ان میں سب سے پیارا جو ہوتا ہے، سب بچے کہتے ہیں میرے ابو، میری امی، لیکن جو سب سے پیارا ہوتا ہے باپ کہتا ہے میں تیرا باپ ہوں نا، تو میرا بیٹا ہے، میں تیرا باپ ہوں۔ مطلب کیا؟ محبت بتائی جا رہی، سب کو چاہتا ہوں لیکن سب سے زیادہ تجھے چاہتا۔ زمین کہہ رہی میرا رب، آسمان کہہ رہے میرا رب، انبیاء کہہ رہے میرا رب، صلحاء کہہ رہے میرا رب، گنہگار کہہ رہے میرا رب، لیکن اللہ فرما رہا ہے رب کا، میں تو محمد کر رہی سب کا ہوں لیکن یہ پیارا جو میرا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے کبھی نہیں چھوڑا، اور کیوں چھوڑتا تجھے؟ ارے محبوب چھوڑنے کے لیے بنایا جاتا ہے، محبوب چھوڑنے کے، محبوب تجھے تیرا رب کیسے چھوڑے گا؟ بلکہ یہاں تک فرمایا یعنی کمی نہیں ہونی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تجھے چھوڑنے کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی محبوب تو اتنا چہیتا ہے، ایسا پیارا ہے کہ سب میری رضا چاہتے ہیں اور میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ میرے امام کہتے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔